بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی اور شرک کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائی کا بھی شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اور ان برائیوں سے باز آ جائے۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بارہا سمجھاتے کہ تم اللہ کے علاوہ اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کچھ ان کے اندر بیماریاں تھیں، برائیاں تھیں، جو برے کام کرتے تھے، ان کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی نے ان کو روکا کہ یہ برے کام نہ کریں اور شرک نہ کریں۔ وہ آگے دھمکی دینے لگے اللہ کے نبی کو کہ ہم جانتے ہیں آپ بڑے نیک ہیں، ہم آپ کو اپنی بستی سے کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے۔ جب قوم برائیوں اور بے حیائی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی برائی کا نشانہ نہ بنا لیں اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں ہے؟ یعنی پھر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے عذاب لے کر۔ پھر وہ لڑکوں کی شکل میں آئے، خوبصورت بن کر آئے۔ تو آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، کہیں میرے علاقے والے، میرے بستی والوں کو پتہ لگ گیا کہ حسین نوجوان آئے ہیں تو پھر وہ برائی کے ارادے سے آ نہ جائے۔ بالآخر بات پھیلتی پھیلتی جا پہنچی۔ وہ آئے برائی کے ارادے سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے کہ اس برائی کا کام کرتے ہو، برائی والا کام کرتے ہو، برائی والا عمل کرتے ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا جو ہے سمجھدار نہیں ہے، یہ میرے مہمان آئے ہیں۔ تو مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی صاحب زادیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ ہاں، پھر مہمانوں نے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم کوئی لڑکے نہیں ہیں بلکہ ہم لڑکوں کی شکل میں آئے ہوئے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ ہم فرشتے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کر سکتے۔ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ہم انہی کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں۔ اور اللہ پیغام دیتا ہے رات کو آپ اور آپ کی صاحبزادیاں، بیٹیاں رات کو اس بستی سے نکل جانا، لیکن مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا، اور صبح ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور ان پر عذاب مسلط ہو جائے گا، عذاب بھیج دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی، ہاں، رات کو اس بستی پر عذاب آئے گا، آپ نے مڑ کر نہیں دیکھنا مڑ کے اس بستی کی طرف، آپ نے چلے جانا ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹک دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہاں، پھر جب صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے جب اپنی بستی کی طرف دیکھا تو ان کی بستی یوں الٹی ہوئی تھی، یوں سیدھی تھی تو یوں الٹی ہوئی تھی۔ پٹک کے مارا اللہ کریم نے زمین کو الٹا تو وہ نیست و نبود ہو گئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی اللہ کریم نے۔ کس وجہ سے؟ جو وہ برے کام کرتے تھے، برائی کا کام کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے حیا قوم کو سخت عذاب سے دوچار کیا۔ اس قوم کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مراد کے قریب آج بھی عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ بحر مراد یہ ایک کوئی ملک کا کوئی شہر ہے، تو وہاں بھی ان اجڑی ہوئی قوم کی بستیاں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، جو اجڑی ہوئی بستیاں ہیں۔
جو جس طرح سے اللہ کا عذاب آیا تھا ان بستیوں پر اور پٹخ کے اللہ کریم نے زمین کو مارا ان کی بستی کو، تو وہ نیست و نابود ہو گئے، آج بھی عبرت کے نام پر وہ درس دے رہی ہیں۔ انسان کو شرم و حیا اور پاک دامنی والی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا والی زندگی اطمینان اور سکون والی زندگی ہے۔ جو لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں، دل ویران ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے اور دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے ہیں۔